السلام علیکم۔ محمد قاسم کو خواب میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اپنی امت کو اپنا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ محمد قاسم کہتے ہیں، اس خواب میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے عمر رسید بہت تھکے ہوئے اور پریشان لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں، قاسم میں نے بہت سے لوگوں کو آواز دی مگر میری آواز کسی نے نہیں سنی۔ میں بہت تھک چکا ہوں، اب مجھ میں اور ہمت نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قاسم ایک بہت ضروری کام ہے، میری کوئی نہیں سن رہا۔ دیکھو اگر میرے اسلام کا یہی حال رہا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسلام ختم ہی نہ ہو جائے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کسی کو میری اور میرے اسلام کی فکر نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا یہ کام کرو، تمہیں اللہ نے جو خواب دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو اور میرا پیغام بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک آلہ لایا ہوں، اس کے ذریعے سے تم اپنے خواب اور میرا پیغام سب تک پہنچاؤ اور مسلمانوں سے کہو کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ قاسم جیسا بھی ہے آخر وہ میرا ہی امتی ہے اور میں اپنے کسی امتی میں کوئی فرق نہیں کرتا اور اسلام پاکستان سے سربلند ہوگا۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس بات پر جھگڑا نہ کریں اور گروہوں میں تقسیم نہ ہوں۔ قیامت کے قریب اسلام نے اللہ کی رحمت سے کہیں نہ کہیں سے تو سربلند ہونا ہی ہے۔ اسلام کہیں سے بھی سربلند ہو، اچھی بات تو یہ ہے کہ سب مسلمان پھر سے ایک ہو جائیں گے اور اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کر لیں گے۔ اسلام پھر سے دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ یہ سن کر میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ یہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اور کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، میں آپ کا یہ کام اللہ کی مدد سے ضرور کروں گا۔ یہ سن کر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنم آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور مجھے زور سے اپنے سینے سے لگا کر فرماتے ہیں، مجھے اللہ سے امید تھی کہ تم میری اس بات سے انکار نہیں کرو گے۔ پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی سانس لے کر فرماتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور فرماتے ہیں، قاسم اس صندوق میں ایک نقشہ بھی ہے، جب تم اللہ کی مدد سے اس سرزمین پہ حقیقی اسلام کا ایک شہر بنا لو گے تب میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے آگے کیا کرنا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں اور آرام کریں، اب یہ کام میرا ہے، اس کو میں اللہ کی مدد سے ضرور کروں گا۔ اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کامیابی اور مدد کے لیے اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ خیر میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے صندوق کو کھولتا ہوں تو اس میں ایک کمپیوٹر کی طرح کا آلہ ہوتا ہے۔ میں اس آلے سے اپنے خواب اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کو بھیجتا ہوں اور اس نقشے کو کھول کر دیکھتا ہوں کہ یہ کس جگہ کا نقشہ ہے، تو اس میں خراسان کا نقشہ ہوتا ہے اور مشرق میں خراسان سے پہلے کی جو سرزمین ہوتی ہے اسی پہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان سے ملتا جلتا ایک اور نقشہ بنایا ہوتا ہے، جس پر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوتا ہے، اگر تم قرب قیامت خراسان سے پہلے کی سرزمین سے حقیقی اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھو تو اس میں شامل ہو جاؤ، خواہ تمہیں پہاڑوں سے ننگے پاؤں ہی چل کر کیوں نہ آنا پڑے۔ میں کہتا ہوں
اگر یہ سرزمین پاکستان ہے تو پھر کالے جھنڈوں والی فوج پاکستان کی فوج ہے، اور پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے۔ ہمیں پاکستان کی فوج تک خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہوگا۔ ہمیں اسلام کے اس آخری قلعے کو بچانا ہوگا، ہمیں جلدی کرنا ہوگی۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، جو میرا پیغام سنے وہ اسے آگے پہنچا دے۔ اس کے بعد یہ خواب اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو ان کا پیغام سنے وہ اسے آگے پہنچا دے۔ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیں گے؟